پاکستانی عوام بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے لبیک والوں کو مسترد کر دیا۔ میں کہا پتر سانو مسترد کسے نہیں کیتا، تینوں کوئی گھمنڈ ہویا گیا، تینوں آخر اتنا تو درد ضرور ہے نا، یہ جے فقیراں کو ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے تو آخر تینوں کوئی درد تے ہے نا۔ سپر پاور پتر تو نہیں، سپر پاور تو پھر اسی ہوئے۔ آج میری تقریر کرنے کا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں نے وہاں اسمبلی کے سامنے یہ نہیں کہ میرا گلا، میں نے کراچی میں اس سے بھی بڑے نعرے لگائے، آج بھی میں نے نعرے لگا کے میں نے کہا میرا گلا یا تو پھٹ جائے یا میرے دماغ دیا شریانہ پھٹ جان، تاکہ اے مقابلے ہونے تو پہلے میں دنیا تو چلا جاؤں۔ حضور دی بارگاہ وچ کی جا کے کہاں گے جی جیسی تواڈے خاکے مقابلے ہوندے رہے تے مسلمان اسی کہندے رہے ہمیں بڑا دکھ ہوا، دکھ نال تے ناموس رسالت تے پیرے نہیں نہ ہوندے۔ میں بڑا زور لایا کراچی بھی بھئی میرا کوئی نقصان ہوئے دماغ دا نہیں ہویا، آج بھی میں بڑا زور لایا بھئی کوئی نہ کوئی یا ہارٹ اٹیک ہوئے یا سر پھٹے، نہیں پھٹیا، ہون تسی کہندے ہو تو میں پھر زور لا دینا، پھٹتا نہیں پیا فی الحال، اجے کوئی کم ہونا ہے شاید۔ ہاں جی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں زندگی کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل نہیں ضرورت۔ ہاں امام مالک کیسی ساری امت مر جائے اگر حضور کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتی۔ آپ نے دینا ہے پیرا کہ نہیں دینا یا مرنا ہے؟ ہاتھ پورا چکنا ہے، تھلے جدا ہاتھ ہویا دا مطلب ہے وہ زندہ رہنا چاہتا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اتنا زور لاؤ کہ وہ پنڈ تک جائے، جس پنڈ شاہ صاحب نے کیا نا تقریر تسی ختم نبوت کیوں کی تھی، او جس بندے نے گل کی تھی نا وہ دھوں نکلے تے چارپائی تو الٹا ہویا ہوئے۔ میں دعائے جلال کر رہا ہوں دے خلاف، جنہوں حضور دی ختم نبوت دا یار لفظ گوارا نہیں، او انسان ہے، او تو کھوتا بھی نہیں بندا۔ کھوتا جان دے سی حضور آخری نبی ون تے او پنڈ دا کون سی جڑا شاہ صاحب نو کہندا ختم نبوت تے تقریر کیوں کیتی؟ حضور جس کھوتے ہوتے سوار ہوندے سن، حضور نے پوچھا تیری نسل چلنی؟ عرض کیتی حضور نہیں، جنہ کھوتیاں دی نسل جو میں وہاں انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے۔ حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی 1000 واری اس یہودی نے کوشش کیتی میرے کانڈ تے سوار ہون دی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا میری کانڈ تے خاتم النبیین سوار ہونا ہے۔ ہوتا کھوتا بھی نہیں، اور نہ کہ زندہ باد، ہاں تاجدار ختم نبوت۔ اس پنڈ دے اس موزی کولوں، اس موزی دے کنج جا کے آواز ٹکرائے انہوں برین ہیمرج ہوئے، جیڑا ختم نہ نہیں ہسن والی بات نہیں، میرے آقا نے نہ لے لے کے حضور بیرے ماؤنا میں انہوں نے دساں دعائے قنوت نازلہ حضور نے کتنے دن پڑھی، اے تا دسی نا مولویوں نے کدنی نہ گل، حضور نے صبح دی نماز جب 70 کاری شہید ہوئے تھے حضور نے ہاتھ چک چک کے یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے، یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے۔ یہ مولویوں نے کدی گلاں کیتیاں ہوندیاں تو پھر انہوں نے پتہ ہوندا نا جناب، اسی ابو دا دین چھپایا، اس واسطے شرابی تے کبابی تے نون لیگ دے ایم این اے تے ایم پی بھی کہندے اسی بھی عاشق رسول ہاں، اسا عشق رسول دا معیار دسیا ہوندا نا کہ عشق رسول تے انہوں کہندے جلیا ابو دجانہ نو میدان احد وچ ہر تیر حضور دے سامنے جھکے کھڑے، ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا، اور اتنے تیر لگے کہ کل کنفس جی میں سے ہوندی کنڈے والی، اتنے تیر ابو دجانہ دے جسم تے پیوست ہو گئے، لیکن لا یتحرک ابو دجانہ دے جسم وچ ایک بار بھی نہیں ہویا کہ تیر لگیا۔ عاشق کس کو کہتے ہیں؟ ہاں عاشق اس کو نہیں کہتے کہ جو کبھی نون لیگ کی گود میں جا بیٹھے اور کبھی عمران کی گود میں جا بیٹھے اور کہے لبیک کے نعرے سیاسی ہیں، تنقید ہمارے اوپر کرتا ہے، جنہوں نے 12,000 شیل کھانے کے بعد بھی کہا اور ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ،
کے مسئلے میں کیوں جی عشق رسول کے میں نے تو ایسا عشق رسول نہیں پڑھا. ہاں جو کلمہ کا دعویٰ کرتے تھے وہ حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہیں چلے. عبداللہ ابن ابی مقام شوق سے واپس چلا گیا. اور جو منافق تھے حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو وہ مسجد بنا رہے تھے. منافقوں کا ایک اپنا دستور منشور ہوتا ہے اور غلامان رسول کا ایک اپنا. چھڈو جناب, چھڈو پیر تسی ہو جناب پتر دیتے تو ہڑے تو وڈا کیڑا پیر ہے. ہاں پیر تسی ہو ہاں جی جنہیں اپنا پتر دے کے بھی کدی دل چ خیال نہیں آیا. جیڑے گستاخان رسول نے ایک جملہ بھی کہہ نہ سکے وہ کیڑی بات کے پیر ہے. کمال آدمی ہے, آپ کیا باتیں کرتے ہیں. چھوڑیں, آج لاہور میں وہ کیفیت نہیں ہے جو سلنسر نکال کر آج لاہوریوں کے سر جھکے ہوئے ہیں کہ واقعی یار ہم تو غلط راستے پر تھے. راستہ تو وہی ہے جو طریق لبیک یا رسول اللہ نے بتایا. اور آپ محنت کریں, وہ برائیوں کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے. حضور نے خود اتنی بڑی گواہی دی. کوئی بندہ بک بک کرے نا کہ یار لبیک والے ہر وقت ختم نبوت کی کیوں بات کرتے ہیں, تو ان کو کہنا ہے حضور نے گواہی جو اتنی بڑی دی. حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمۃ کذاب. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتا ہوں؟ کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. حضور پھر عشق تو یہ ہے نا, اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں عشق یہ نہیں ہوتا میں الحمدللہ عاشق رسول ہوں. عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا پھر بتائے کہ میرے اندر کتنا عشق ہے. اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث نقل کی نا کہ حضور نے فرمایا میں دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد برابر گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا. اپنے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا حضور تسی تے اے گواہی دیتی نا کہ دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد نبی نے نہیں آنا. عرض کی تھی حضور آپ کی بارگاہ کا ادنا کتا احمد رضا کیا کہتا ہے؟ بے عدد انہائے ریگ و ستارہائے آسمان, اور میرے ساتھ ملائکہ و سماوات والارض بھی اور حاملان عرش بھی گواہ ہے اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے. وقفا باللہ شہیدہ. حضور تسی تے فرمایا نا مٹی دے ذریاں دی تعداد دے برابر, تو آپ کے دربار کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر جتنی ریت ہے ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر احمد رضا بھی گواہی دیتا ہے. یہ عشق ہے. میں بھی حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں. میں نے کہا یہ انداز ہے خاتم النبیین ماننے کا. حضور تسی تے مٹی دے ذریاں دی تعداد دے برابر گواہی دیتی نا تے آپ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر میں بھی گواہی دیتا ہوں. وستارہائے آسمان, حضور آسمان کے جتنے ستاروں کی تعداد ہے نا اس تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے. اور جتنے آسمان اور زمین کے اندر فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے. اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تعداد کے برابر بھی گواہی دیتا ہے. تو یا رسول اللہ میں تنہا نہیں ہوں, خالق و مالک بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. یہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ کہتی ہے بول بتسو جی کدھر کسی میں 1400 سال کسی فقیہ کسی عالم کسی صوفی کسی محدث کا میں نے ختم نبوت پر یہ نظریہ نہیں پڑھا جو امام احمد رضا نے بیان کیا. اگر کوئی بیان کرے گا مجھے بتائے گا تو میں مان جاؤں گا, لیکن میں نے بڑی بڑی کتابیں کھولی ختم نبوت پر جو امام احمد رضا بات کر گیا ایسے ہی نہیں پر کر گیا. یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیو نہیں ہند میں واصف شاہ خدا, مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے اللہ نے اتنی اپنے حبیب کی مدح و سرائی میں اتنا قبول کر لیا ہے کہ جنت کے اندر بلبلیں جب ایک درخت سے دوسری درخت کی طرف جاتی ہیں نا تو یہ نغمہ ضرور پڑتی ہے کہ سب نے برے صغیر میں حضور کی عزت کی بات کی, لیکن جو احمد رضا نے کی وہ کسی نے نہیں کی. حضور قدر پڑھے آپ نے بے عدد انہائے ریگ و ستارہائے آسمان, اور میرے ساتھ ملائکہ و سماوات والارض و حاملان عرش بھی گواہ ہے.
اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے، جس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے، وکفا باللہ شہیدا، کہ حضور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آ۔ یہ ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ، جس پر شاہ جی کو نکالا گیا اور جس پر ہم نے 8 شہید دیے فیض آباد۔ اب تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی کامیابی کامرانی، اور جس گلی سے یہ گزر جاتے ہیں لوگ گھروں کے اندر سے بھی بیٹھ کر کہتے ہیں لبیک والے جا رہے ہو، میں صدقے جاواں۔ تو یہ فرق ہو گیا پاکستان میں کہ اگر کوئی سویا بھی اٹھے نا تو لبیک کا نعرہ اس کے کان میں پڑے تو کہتے ہیں میں صدقے واری واری جاواں، ادھی رات بھی لبیک دا نعرہ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے۔ میں کہا یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ کئی دودھ پینے والے بچے بھی لبیک کا نعرہ لگا دیں اور کئی عشق رسول کے دعویٰ کرنے والے کہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ تو ساڑھے گاٹے مت لگو، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزے صدیق و علی از حق طلب، ساڑھے گاٹے مت کوئی لگے، اسی تے نعرہ ان لانا ہی لانا ہے۔ ہاں جی، چاہے وہ الیکشن دا دور ہوئے، چاہے وہ میلاد دا جلسہ ہوئے، چاہے چھوٹی عید ہوئے چاہے وڈی عید ہوئے، چاہے وہ 10 محرم ہوئے تے چاہے 18 ذی الحج ہوئے تے چاہے وہ 1 محرم ہوئے تے چاہے وہ 23 جمادی الثانی ہوئے، چاہے وہ 15 شعبان ہوئے، چاہے وہ 27 رمضان ہوئے، بچے وہ نعرہ ہر جگہ لبیک دا لگڑا ہے۔ تھک گئے ہو؟ جدو میں فیض آباد انٹرچینج تو باہر آیا نا پھر میں بڑیاں دعاواں منگیاں لوگوں واسطے، وہ جڑے کھڑے سن اتنے، میں کہ یا اللہ تو گوار ہے 7 بجے تے اے اتھوں فارغ ہوئے پنجاب اسمبلی تو انہیں کہ ہن جے ستے نہیں جا کے تیرے حبیب دی عزت واسطے پھر فیض آباد انٹرچینج تے کھڑے، پھر اتھوں نعرے لاندے ہیں، پھر اتھے آئے، اگے میں آیا تو تسی بھی نعرے لا رہے ہو، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ ذرا تبدیلی آئی کہ نہیں ہے؟ آئی کہ نہیں جی؟ آئیے تبدیلی؟ 3 گھنٹے بعد نعرے سارا دن بھی لاندے رہے منڈے ساڑے، ہوں اتنے آئے تو وہی نعرے لا، بلکہ پہلے نالوں سپیڈ تیز ہو گئی۔ بس اتنی بات سی، حضور دی امت کدی بھی اقبال کہندا بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ حضور صحابہ نو مطلب صدیق اکبر 2.5، ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں، 2 مردہ نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں، مرتدین علیحدہ فتنہ پیدا ہو گیا، 2 سپر پاوراں فوج لے کے مدینہ دی سلطنت واسطے دوڑ پئیاں۔ صحابہ نو تو خطرہ ایسی کوئی نہیں نا، خطرہ تے آج تو آنو ہے کہ تسی حضور دی خاطر کہو بھئی اسی ایٹم بم چلا دینا ہے، تے امن عالم کو خطرہ ہے۔ کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ عالم کون سا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو؟ وہ امن کون سا ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو؟ کسی امن کی ضرورت نہیں، کسی جہان کی ضرورت نہیں، ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے بس۔ اوہ بابا اے سزا تے تاں ہی آنی نا کہ تسی سانو ووٹ وال ہور دیو، ہاں جیڑا ہونے نال تیاری کرو، جیڑا ملے ان کا ووٹ لبیک کا، ووٹ دی ختم نبوت دا، ووٹ نہ موسے رسالت دا، این کر کے جناب تسی کم از کم شاہ جی نو جیڑا تسی تے دتا ہے، ویسے تواڈے ووٹ تسی دتا ہے، لیکن لٹن والے رج کے لٹ، ویکھن والے جاگن والے ویکھتے رہ گئے۔ 500 ووٹ 3 دن میں گنے گئے، آہا کیا بات ہے، کیسے شفاف الیکشن ہوئے جناب۔ بین الاقوامی مبصرین نے بھی کہا کہ پاکستان میں پہلی باری تو لوٹ مار ہوئی، یعنی انہوں نے کیا شفاف ہوئے،
کیونکہ وہ رگ جے ملتی جو دین دے دشمن ہے اے دین دے دشمن تے دوہاں دی رگ مل گئی. یہ ممتاز قادری دہشت گرد، تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے انتہا پسند اور ڈاکہ مارنے والے ووٹوں کے اوپر انتہائی منصف مزاج. سبحان اللہ، کیا بات ہے ایسے انصاف کی. اور انہاں دی رگ چونکہ ملتی سی بھائی لبیک اگے نہ آوے تو انہاں کیا واہ جی واہ یہو جہا الیکشن کدی اسی ویکھی کوئی نہیں، زندگی پہلی باری ویکھے. کیوں جناب 27,000 دا 17 ووٹ بن گئے. کیا بات، 27,000 دے 17 بن گئے. 1,000 دا ووٹ جڑا ایک لکھ دیتا، 1,000 ساڈا ووٹ ہویا نا تو ایک لکھ دیتا بھائی اس پورے بوتھ جو انہوں نے ایک ووٹ ملا. کیسے شفاف الیکشن ہے. کوئی بات نہیں انشاءاللہ، واللہ عزیز ذو انتقام. وہ ان سے ایسا انتقام لے گا ان کی نسلیں بھی یاد رہے. انہوں نے ہمارا راستہ نہیں روکا، ہمارا راستہ نہیں روکا. بالکل ہمارا راستہ کیا تھا، ہمارا راستہ کیا ہونا ہے. انہوں نے دین کا راستہ روکا. جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے دین اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. اس واسطے جتھے بیٹھو انہوں کا ووٹ چاہیے تاکہ جڑے کہتے ہیں نا مولوی سیاسی ہو گئے، پیر سیاسی ہو گئے، انہوں نے کان چ آواز ہی پوے ووٹ چاہیے. کیوں بس ووٹ چاہیے. تسی اے سارے دے کان جڑا نا خراب کر دیو. جتھے جاؤ تاریخ لبیک یا رسول، تاجدار ختم نبوت. جس طرح شاہ صاحب دسا ہے نا، لنگدیاں بھی جڑا پتہ لگے نا بھائی یہ جڑا ہنڈا ہے وہ دے قریب تو لنگیا تاجدار ختم نبوت. کیوں جی ہاں جی وہ دھوں تے نکلے نا حضور. ہاں جی انشاءاللہ زور لاؤ بھائی، ادھر تک آواز سارے زور لاؤ. یہ نرم آواز نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت. توجہ توجہ. زندہ باد 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 زندہ باد. توجہ کھڑے ہو. توجہ بھائی، یہ ہنڈا ہے نا عمر ورک، وہ بڑا بڑا ہنڈا پولیس والا عمر ورک، یہ انہوں دے پنڈ دے. وہ کہندے نے بڑی انہیں ہنڈا گردی کی تھی، لیکن رسول اللہ دے فقیر دے سامنے وہ ہنڈا گردی چل نہیں سی. لگیڑ کتے دی طرح ہونا اپنے پنڈ راندا. وہ جڑا عمر ورک ہے، لگیڑ کتے نہیں ہوندے جڑے خارج زدہ. اس واسطے کہ انہوں ساڑھے بچے واسطے انہیں وہ جڑے بتیاں بجھائیاں سن نا انہوں نے 5 سال اندر کران واسطے وہ بڑا کردار ہے. اے مولانا دے منہ تے بھی چڑھ ماری انہیں. ممتاز قادری دی تصویر جدے تے لبیک بھی لکھیا سی انہیں انج پھاڑی. اللہ اودیاں نسلاں نوں بھی انج پھاڑے گا انشاءاللہ. تسی کی سمجھتے ہو لبیک ایویں آ گئی ستیا ستیا؟ حضور لوگوں نوں غلط فہمی ہے کہ ستیا ستیا. کیوں جی شاہ جی؟ اے شاہ جی دیاں جیلاں ہاں جی سید ہو کے تے دعا میں انہاں نوں ملن گیا دہشت گردی دی عدالت وچ. میں ہتھکڑی ویکھ کے تے میرا اندر تے انج ایک واری ہلیا، لیکن میں انہاں دے سامنے انہاں محسوس کر لیا سی مولانا اندروں بہت پریشان ہوئے مینوں ویکھ کے. لیکن شاہ جی میرے نال گلاں انج کیتی ہے بھئی تے کم ہی کوئی نہیں. مولانا اے کیڑا کم ہے یار ہتھکڑیاں تو ایویں پریشان ہو. ساڈے او منڈے جی کیوں جی مولانا ساڈے ایک بچہ جڑا ایتھے کتنا بڑا انصاف ہے یار کائنات دا. شیطان تاثیر دیاں بتیاں بجھائیاں جنہاں منڈیاں 5 سال ہو گئے، چوتھا سال جیل وچ بیٹھے. جرم صرف اتنا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو 4 سال پہلے 12 ربیع الاول شریف نو 4 جنوری سی ممتاز قادری جس دن ماریا سی. شیطان تاثیر نو لبرٹی چوک تے شیاطین جمع ہو کے دی تصویر چک کے شیطان تاثیر دی نعرے لا رہے سن کہ شیطان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا. اثر تو بعد دا ٹائم سی. ساڈے بچے نے انہوں نے کیا حیا کرو. آج 12 ربیع الاول شریف ہے، پوری کائنات حضور دی آمد دے نعرے لا رہی، تسی گستاخ رسول دے نعرے لا رہے ہو. انہاں دیاں شمع جل رہی سن، ساڈے منڈے نے بجھا دتیاں. پتہ ہے ساڈے کوٹا نے کتنا بڑا انصاف کیتا. انہاں کیا گستاخ رسول دی بتی بجھی کیوں ہے 12 ربیع الاول شریف نو 5 سال واسطے انہاں منڈے نو اندر کر دیتا. ہاں وہ بھی سٹوڈنٹ بچے
کوئی MBA کر رہے سی تھے، وہ سارے دنیا دار بچے ہیں. اور حضور ان کے صبر اور استقامت کتنی ہے کہ ایک کا والد فوت ہوا، پولیس کی نگرانی میں جب اسے لایا تو پولیس نے ہمارے وہ گلی کے اندر کہا کہ کوئی بندہ نعرہ نہیں لگائے گا یہاں. آستہ وہ بچہ آئے گا، جنازہ پڑے گا، پھر واپس چلا جائے گا. یہاں بالکل قانون کی پابندی کرنی ہے. بندے سارے کھڑے سن، وہ منڈے نو دونوں ہتھکڑیاں لگیاں سن. جدو آیا باپ دا جنازہ پڑھن تے گڈی تو اتریا تے کہنے لگا تاجدار ختم نبوت. کیوں جی؟ جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے. ہاں یہ عشق و مستی ہے. ہاں پیو دا جنازہ پیو ہوئے 3 سال بندہ جیل چ رہیا ہوئے تے پیو بھی فوت ہو جائے جیل چ رہندے تے آ کے شکوہ نہ کرے مولانا سانو کی ملیا، حضور دی خاطر جیل چ رہیا، مڑ کے پیو بھی مر گیا. دسو سانو اسلام نے کی دیتا؟ اے تے ایک ٹائم روٹی نہ ملے تے لوگ اسلام دے شکوے کر دین. لیکن گل انجی ہے کہ جنہاں واسطے انہاں کام کیتا وہ مالک پھر کنڈ تے نہیں نہ لگن دیندے. وہ تے تختہ دار اتے بھی ممتاز قادری دیاں ٹنگاں نہیں کمن دیندے. فرمایا ممتاز اتے تے ویکھ نہ، جدوں ممتاز انج اتے ویکھ کے مسکرا پیا کہنے لگا بس حضور یہی دیکھنا تھا کہ آپ آ گئے، اب دیکھو ذرا لبیک کا نعرہ کیسے آتا ہے. بس اتنی بات. کیوں جی؟ ابھی تو اس کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی. 3 سال جیل کے اندر رہنے کے بعد باپ کا جنازہ پڑا ہو، پولیس کی نگرانی میں جنازہ پڑھنے آئے تو رونے کے بجائے باپ کو دیکھ کر لبیک کا نعرہ لگا دے تو پھر گل تو کوئی ہے نا جڑی انہیں ویکھی ہوئی. میں تے حضور بڑے بڑے لوگوں ڈلدے ویکھیا، بڑے بڑے لوگوں دا صبر دا استقامت دا جڑا ہاتھ ختم ہو جاندہ بڑے بڑے حادثات تے باپ دا لاش ویکھ کے انہاں کہا جی میں تے اتھے سی نا قبرستان میں تے باپ دا جنازہ اتھے پڑھانا سی تے میں تو اتھے موجود نہیں سی. مینوں یہ بھی ڈر سی، میں کہا منڈا کوئی کمزور گل کرے گا تے ساڈا کچھ نہیں رہنا. میں کہ انہاں کہا جی اتھے قبرستان جنازہ ہونا ہے. انہاں کہا نہیں اتھے گھر دے اندر ہی جنازہ پڑھو. تے منڈے نے یہ نہیں کیا میں قبرستان جانا ہے. اتھی کہندا صف بناؤ. مولانا غلام غوث بغدادی صاحب اگے کھڑے ہو گئے اور انہیں جنازہ پڑھیا تے باپ نو چم کے کہا لبیک، چلو بھائی چلیے واپس چلیے. یہ ہے عشق رسول. ہاں اس کو کہتے ہیں عشق رسول. یہ 22 سالہ منڈا ہوئے یا 21 سالہ 19 سال اس جڑی عمر ہونی 22 سال ہونی 21 سال ہو گئی ہونی تے منڈا اپنے باپ دے جنازے ہوتے حضور آنسو بھی نہ پاوے، ہتھکڑیاں بھی لگی ہون جی. تو گل شاہ جی مک جاندی اتنے آ کے گلا سانو کہتے عشق. میں بھی عشق رسول ہوں. میں کہا تو حضور دی خاطر اپنی پارٹی نہ چھڑ سکے ہو، تو حضور دی خاطر ووٹ نہ دے سکے ہو، تو کیڑی گل دا عاشق رسول ہے؟ مینوں بھی دس. عاشق رسول ہوے جڑا 3 سال جیل تے رہن تو بعد باپ دی لاش ویکھ کے بھی نہ رووے تے لبیک دا نعرہ لا کے پھر گڈی وچ بہ جائے. مینوں ہمیشہ پیغام بھیجدا مولانا ساڈی وجہ تو تسی کس نہ کوئی نہیں معاہدہ کرنا. یہ تے 5 سال انا حضور دی خاطر سانو ساری زندگی بھی رہنا پیا تا سی رواں گے. ساڈی خاطر کدی سر نہ جھکانا تسی. وہ مینوں اندروں استقامت دے پیغام بھیج دین، اسی انشاءاللہ خوش رواں گے. ہاں وہ مینوں خود کہندے حضور ساری زندگی بھی سانو رہنا پیا تا سی رواں گے. تسی ساڈی خاطر کسے نہ ایویں جھک نہ جانا کہ جی میں بچے ساڈے چھڈ جان. دسو اے انہاں بچیاں دیاں قربانیاں، اے ممتاز قادری دیاں قربانیاں، اے سیدہ دیاں قربانیاں، اے تہاڈیاں قربانیاں جڑے 7 بجے تو بعد اج پھر اتنے جناب 1 بج گیا پھر لبیک دے نعرے لا رہے ہو. اے جڑے ساڈے مقابلے کھڑے ہیں انہاں دی کوئی حیثیت کوئی نہیں. اے بالکل تہاڈے پیراں دی خاک بھی یہ لوگ نہیں بنتے. تسی جنہاں دا نعرہ لاندے ہو گل وچ ہور اے وے. ہاں جی انہاں نو قیامت نو بھی پتہ لگ جانا ہے. جدوں لبیک دا نعرہ لگے گا نا اس دن پھر لوگ کہن گے اسی پوچھیں گے دسو جی آج سیاسی نعرہ ہے. اعلیٰ حضرت بھی آ جان گے، امام ربانی بھی آ جان گے، ہاں جی سلطان الہند بھی آ جان گے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی آ جان گے. کہن گے وہ لبیک والے نو بلاؤ نہ کتنے مشکل وقت چ حضور دی عزت تے پیرا دے. پھر حضور دی بارگاہ وچ جدوں لبیک والے جان گے نا تے حضور فرمان گے انہاں نو بھی میرے سامنے ایک باری لیاؤ جڑے لبیک نو سیاسی کہندے سن. پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم. لیکن اس وقت تو حضور کو فائدہ نہیں. آج لے ان کی پناہ. آج ساڈی دعوت ہے ہر بندے نو حضور دی طرف آؤ. اے نہ ہوے قبر جو حضور رخ انور دوسری طرف کر دے کہ تیرے نزدیک تو میرا نام لینا بھی سیاست تھا. کیوں جی کی بنے گا اس کو؟ میں تو انہوں سلام پیش کرنا تساں جس استقامت نال شاہ صاحب دا ساتھ دیتا اور باقی بھی پورے پاکستان جتنے لوگوں نے ساڑا ساتھ دیتا حد ہو گئی ساتھ دینے دی. حضور اے مولانا ساڑے دی دادی ہے وہ چارپائی ہوتے انہیں ہاتھوں بھی راشا ہے بڑی عمر دیاں انہاں کیا میری چارپائی لے چلو ووٹ واسطے.
اور اپنی پوتی نو نال لے کے گئیاں کہ تسی میرا ہاتھ پکڑ کے مور لانی. سنیا اس مور دے ذریعے حضور دا دین آنا. جسوں بڈھے بندے جنہاں دے ہاتھ بھی راشا کر رہے ہوں چارپائی تے پے ہون انہاں وچ دین دا اتنا جذبہ ہو جائے تو اس تاریخ کو کوئی ہرا سکتا ہے یا اس تاریخ کے مشن سے کوئی بندہ پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ ہمارا ایک اور رشتہ دار ہے، اس کا نام ہے ولایت علی خان. حضور 4 بندے انہوں چک کے لے گئے تو انہیں مور لائی. ساڈے پنڈ دے لوگوں نے پتہ کی کیا انہاں کیا اسی مر جاواں گے جی ساڈے پنڈ چ نون لیگ جتے یا جتے عمران، پھر دنیا تے مولانا دی عزت کی رہنی کہ انہاں دے پنڈ وچ جت گئے. پورے علاقے دے لوگوں نے کیا بچے لگ دے اس پنڈ چ جت کے وکھاؤ. عمران نو ملے 87 ووٹ، اے دوسرے گانج نو ملے 117 تے سانو ملے 1400. حالانکہ حضور میں کدی سلام بھی نہیں لیا اپنے پنڈ کے لوگوں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، بس میں دوروں ہی کردا. لیکن انہوں نے میرے نال اتنی وقت یا رسول اللہ دے ایم این اے دے ووٹ میری جڑی اپنی آبائی سیٹ ہے نا اٹک دی سب تو زیادہ ووٹ ایم این اے دے اتنے ملے 63,000. یہ مطلب حضور ڈبل کرو نا تو کتنا بنتا ہے؟ اتوں اتنے ووٹ پین. انہیں کیا وہ مولانا کہندے دین لیانا ہے تو ہوے ساڈے علاقے دا، پھر ایک گل ہوے کہ مولانا اپنے علاقے چ ہر گئے، یہ گل کنج ہونی؟ میں تو کدی گیا ہی نہیں. پنڈ خدمت میں تہاڈیاں کردا، تقریراں میں تانوں سنانا، مڑ کے تساں کی کیتا؟ تے ہن خدا دا کوئی خوف کرنا. میں شرک پور تقریراں کر کے تھک گیا. میں اپنے پنڈ کدی نہیں تقریر دا ٹائم دیتا. کیوں جی مولانا؟ سال گزر جان میں تقریر نہیں کدی کرن گیا اپنے پنڈ بھی. اتنے میرے والد بھی ہیں، اتنے میری 7 پشتاں دیاں قبراں بھی ہیں، اتنے میرے بھائی بھی ہیں، اتنے سارا میرا خاندان ہے. تو آنو جناب رجا کے مڑ کے مولانا گلیں تو ٹھیک کی تھی، لیکن میرا چاچا کہندا سی کہ نہیں وسی ووٹ ادھر تھوک کے تیرے تے بھی تے تیرے چاچے ہوتے بھی. ایک طرف محمد عربی دے دین دی گل آوے، ایک طرف تیری نالی دی گل آوے. تو نالی دے مقابلے دین نو تو پسے پش سٹیا چاہیے تے سی مولانا. اور نالی سونے نے بھی کوئی بنا کے دے. میں تھکدا بھی نہیں جدو گل دین دی آ گئی. بس اے اپنے آپ نو بدلو. تقریراں تو حضور میں لاہور سنائیاں. ہاں جی تقریراں تو میں لاہور سنائیاں. جی ہاں تے وفا میرے نال اٹک والے کیتی. کیوں گل تے ہوئی فطرت. اقبال پھر ایک گل بڑی وڈی کر گیا، کہندا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے سہارائی یا مرد کوہستانی. یہ میں ہوں تشریح نہیں کرتا، مطلب تسی پھر پریشان ہو جاؤ. بس کرو جد ذہن لے کے آو تو پھر ذہن یہی لے کے جاؤ. بس جی حضور کا دین چاہیے. انہیں کہنا ہے نا مولویاں کتوں لیا ہے؟ وہ جواب یہ مولوی لیان نہ لیان قیامت والے مولوی ذمہ دار ہیں. میں پرچی دا ذمہ دار ہاں. پرچی مولویاں منگی میں دین نو دے. ہوں بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، ضمنی بھی آ رہے ہیں. کلمہ سی رسول اللہ تو پڑھیا، سانو اور کسی کا کہ بھارے جناب. اس واسطے اینج کر کے دین نال چلو، اینج کر کے دین نال نہ چلو. اے 2 نمبری ہے نہیں. میں سب کو اچھا سمجھتا ہوں. جہے ختم نبوت دے ڈاکو تو انہوں بھی اچھا سمجھتا، جن 8 لاشاں موڈے تے چاہیے تو انہوں بھی اچھا سمجھتا. تیرے انصاف دا پیمانہ کیوں جا کبھی تو سوچی ہے گل. تو اے چھڑ دو ساریاں حضور دے دین واسطے کھڑے ہو. اے جڑے ایجنسیاں دے بیٹھے ہو نا تسی اچھی طرح ٹیپ کرنی گلاں میری. ہاں جی یہ دسنا ہے جا کے اپنے بابے مولانا